ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ یہ صرف ماں ہی ہوتی ہے جو کھانا کھاتے آوازیں دے دے کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی آ کر کھانا کھا لو، اور اگر آپ انکار کر دو تو آپ کا حصہ ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے حفاظت سے۔ یا اللہ، یہ مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ حج مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ ماں وہ ڈاکٹر ہے جسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین خواتین، میری ماں، اس کا سایہ اور آئینے میں اس کا عکس۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ یہ کامیابیاں، عزت، انعام تم سے ہے، خدا نے جو بھی مقام دیا تم سے ہے۔ میری عمر بھی مالک میری ماں کو عطا کرنا، وہ ہوگی دعا دے گی، وہ ہوگی وفا دے گی۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا رب، ہر ایک کی ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ برتن مانجھ کر بھی ماں 3-4 بچے پال ہی لیتی ہے، مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں سنبھالی نہیں جاتی۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ تو کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا، گویا اس نے خود کو جہنم سے بچا لیا۔ امی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔
ठीक है. Yeah.